اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ فرمایا بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دیکھ لینے والی مار پہنچ کر رہے گی۔ ان معذرین کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ شہر سے دور رہنے والے وہ اعرابی ہیں جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت حاصل کی۔ دوسری قسم ان میں سے تھی جنہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور بیٹھے رہے۔ اس طرح گویا آیت میں منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے اور عذاب علیم کی وعید میں دونوں شامل ہیں، اور منہم سے جھوٹے عذر پیش کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے دونوں مراد ہوں گے۔ اور دوسرے مفسرین نے معذرون سے مراد ایسے بادیہ نشین مسلمان لیے ہیں جنہوں نے معقول عذر پیش کر کے اجازت لی تھی، اور معذرون ان کے نزدیک اصل میں معتذرون ہے۔ تا کو زال میں مدغم کر دیا گیا ہے، اور معتذر کے معنی ہے واقعی عذر رکھنے والا۔ اس اعتبار سے آیت کے اگلے جملے میں منافقین کا تذکرہ ہے اور آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلے جملے میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر تھے، اور دوسرے منافقین جو بغیر عذر پیش کیے بیٹھے رہے، اور آیت کے آخری حصے میں جو وعید ہے اسی دوسرے گروہ کے لیے ہے۔ واللہ عالم۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا انصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا ضعفاء یعنی ضعیفوں اور بیماروں پر، اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیکوکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی معذرت اور رحمت والا ہے۔ اس آیت میں لوگوں کا تذکرہ ہے جو واقعی معذور تھے اور ان کا عذر بھی واضح تھا۔ مثلاً ضعیف و ناتواں یعنی بوڑھے قسم کے لوگ، اور نابینا یا لنگڑے وغیرہ معذورین بھی اسی ذیل میں آ جاتے ہیں۔ بعض نے ان کو بیماروں میں شامل کیا ہے۔ نمبر 2 بیمار جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں تھے، اور نمبر 3 بیمار لوگ، یا پھر نمبر 3 جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں تھے اور بیت المال بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ اور رسول کی خیر خواہی سے مراد ہے جہاد کی ان کے دلوں میں تڑپ، مجاہدین سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے عداوت، اور حتی الامکان اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے محسنین اگر جہاد میں شرکت کرنے سے معذور ہوں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَعْطُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ طَوَلُّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ فرمایا ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی، جس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، رضی اللہ عنہم۔ گویا مخلص مسلمان جو کسی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہر ظاہر و باطن سے باخبر ہے، ان کو جہاد میں شرکت سے مستثنیٰ کر دیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو، جس راستے پر بھی چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جبکہ وہ مدینے میں بیٹھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبہم العذر، صحیح بخاری۔ عذر نے ان کو روک رکھا ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء ورضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ فرمایا بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو چکے ہیں۔
یہ منافقین ہیں جن کا تذکرہ آیت نمبر 86 اور 87 میں گزرا ہے۔ یہاں دوبارہ ان کا ذکر مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں ہوا ہے کہ تتبین الاشیاء بازدادها کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ خوالف خالفہ کی جمع ہے، یعنی پیچھے رہنے والیاں، مراد عورتیں، بچے، معذور اور شدید بیمار اور بوڑھے ہیں۔ یہ لوگ جنم شرکت سے معذور ہیں۔ لا یعلمون کا مطلب ہے وہ نہیں جانتے کہ پیچھا رہنا کتنا بڑا جرم ہے، ورنہ شاید وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہ رہتے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا یہ لوگ تمہارے پاس عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس جاؤ گے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا ہاں اب وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ فرمایا یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ ان تین آیات میں منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بخیریت واپسی پر اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے، تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے، اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم اعتبار کس طرح کر سکتے ہیں؟ البتہ ان عذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں مزید واضح ہو جائے گی۔ تمہارا عمل جسے اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس پر ہے، تمہارے عذروں کی حقیقت کو خود بے نقاب کر دے گا۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب اور مغالطہ دینے میں کامیاب رہے تو بالآخر ایک وقت وہ تو آئے گا ہی جب تم ایسی ذات کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے جو ظاہر و باطن ہر چیز کو خوب جانتی ہے، اسے تو تم بہر صورت دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ اللہ تمہارا سارا کچا چٹھا کھول تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے لوٹنے پر بھی یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض یعنی درگزر کر دو، بس تم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ یہ لوگ اپنے عقائد و اعمال کے لحاظ سے پلید ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ جہنم ہی ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے، لیکن ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہوں نے جس فسق یعنی اطاعت الہی سے گریز کا راستہ اختیار کیا، اس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں۔ مذکورہ آیت میں ان منافقین کا تذکرہ تھا جو مدینہ شہر میں رہائش پذیر تھے، اور کچھ منافقین وہ بھی تھے جو بادیہ نشین یعنی مدینہ کے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے۔ دیہات کے ان باشندوں کو اعراب کہا جاتا ہے جو عرابی کی جمع ہے۔ شہریوں کے اخلاق و کردار کے مقابلے میں جس طرح ان کے اخلاق و کردار میں درشتی اور کھردرا پن زیادہ پایا جاتا ہے، اسی طرح ان میں جو کافر و منافق تھے وہ کفر و نفاق میں بھی شہریوں سے زیادہ سخت اور احکام شریعت سے زیادہ بے خبر تھے۔ اس آیت میں انہی کا تذکرہ اور ان کے اسی کردار کی وضاحت ہے۔ بعض احادیث سے بھی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اتقبلون صبیانکم، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جواب عرض کیا ہاں۔ انہوں نے کہا واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت و شفقت کا جذبہ نکال دیا تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟ صحیح بخاری۔
فرمایا اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ شہر سے دور رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا اتفاق ان کو نہیں ہوتا۔ اور فرمایا اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں۔ اب ان دیہاتیوں کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ پہلی قسم ہے۔ اور فرمایا تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ غضب، تاوان اور جرمانے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا خرچ ہو جو انسان کو نہایت ناگواری سے ناچار کر دیتا ہے۔ دوائر دائرہ کی جمع ہے گردش زمانہ یعنی مصائب و آلام، یعنی وہ منتظر رہتے ہیں کہ مسلمان زمانے کی گردشوں یعنی مصائب کا شکار ہوں۔ فرمایا برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ بد دعا یا خبر ہے کہ زمانے کی گردش انہی پر پڑے گی کیونکہ وہی اس کے مستحق ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ عراب کی دوسری قسم ہے جس کو اللہ نے شہر سے دور رہنے کے باوجود اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس ایمان کی بدولت ان سے وہ جہالت بھی دور فرما دی جو بدویت کی وجہ سے اہل بادیہ میں عام طور پر ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کردہ مال کو جرمانہ سمجھنے کے بجائے اللہ کے قرب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی طرف جو صدقہ دینے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صدقہ لانے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم صلی علی علی ابی وعوفا، صحیح بخاری، یعنی اے اللہ ابو اوفی کی آل پر رحمت نازل فرما۔ فرمایا یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ یہ خوشخبری ہے کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے اور اللہ کی رحمت کے وہ مستحق ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ فرمایا اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، ایک مہاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ چلے آئے۔ دوسرے انصار جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی بھی خوب پذیرائی اور تواضع کی اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہاں ان دونوں گروہوں کے سابقون الاولون کا ذکر فرمایا، یعنی دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی۔ اس کی تعریف میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک سابقون الاولون وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یعنی تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین و انصار۔ بعض کے نزدیک یہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جو حدیبیہ میں بیعت رضوان میں حاضر تھے۔ بعض کے نزدیک یہ اہل بدر ہیں، امام شوکانی فرماتے ہیں کہ سارے امر ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جو ان مہاجرین و انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیروکار ہیں۔ اس گروہ سے مراد بعض کے نزدیک اصطلاحی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صحبت سے مشرف ہوئے، اور بعض نے اسے عام رکھا ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی انصار و مہاجرین سے محبت رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس میں اصطلاحی تابعین بھی آ جاتے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔
فرمایا کچھ تمہارے گرد و پیش والے میں ہیں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہے کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں قبول فرما لی، ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما دیا اور وہ ان پر ناراض نہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کی بشارت کیوں دی جاتی۔ اسی آیت میں دی گئی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ رضائے الہی موقت اور عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مرتد ہو جانا جیسے کہ ایک باطل ٹولے کا عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بشارت سے نہ نوازتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ نے ان کی تمام لغزشیں معاف فرما دی تو ہم تنقید و تنقید کے طور پر ان کی کوتاہیوں کا تذکرہ کرنا کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی محبت اور پیروی رضائے الہی کا ذریعہ ہے اور ان سے عداوت اور بغض و عناد رضائے الہی سے محرومی کا باعث ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ مردو اور تمرد کے معنی ہے نرمی، ملائمت، چکناہٹ اور تجرد۔ چنانچہ اس شاخ کو جو بغیر پتے کے ہو، وہ گھوڑا جو بغیر بال کے ہو، وہ لڑکا جس کے چہرے پر بال نہ ہو، ان سب کو امرد کہا جاتا ہے، اور شیشے کو سرح ممراد مجرد کہا جاتا ہے۔ مردو علی النفاق کے معنی ہے تجردو علی النفاق، گویا انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص اور تنہا کر لیا، یعنی اس پر ان کا اصرار اور استمرار ہے۔ واضح الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہے، کاش اہل بدعت کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب ہو، یعنی لا تعلمہم نحن نعلمہم۔ اس سے مراد بعض کے نزدیک دنیا کی ذلت اور رسوائی اور پھر آخرت کا عذاب ہے، اور بعض کے نزدیک دنیا میں ہی دوہری سزا ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا اعمالا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا کچھ لوگ اور ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، یعنی یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محض تساہل کی وجہ سے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اعتراف گناہ کر لیا۔ آگے فرمایا جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، اور کچھ بھلے اور کچھ برے، یعنی بھلے سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جو جہاد میں پیچھے رہ جانے سے پہلے وہ کرتے تھے، جن میں مختلف جنگوں میں شرکت بھی ہے، اور کچھ برے سے مراد یعنی تبوک کے موقع پر ان کا پیچھے رہ جانا۔ آگے فرمایا اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید یقین کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع فرما کر ان کے اعتراف گناہ کو توبہ کے قائم مقام قرار دے کر انہیں معاف فرما دیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ فرمایا آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ یہ حکم عام ہے، صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، اور نفلی صدقہ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطہیر اور ان کا تزکیہ فرما دیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ و صدقات انسان کے اخلاق و کردار کی طہارت و پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ علاوہ ازیں صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خرچ کرنے والا اپنے دعوائے ایمان میں صادق ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ دینے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے، جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس حکم کے عموم سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی امام وقت کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طرز عمل کی روشنی میں اس کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادتی ویاخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ فرمایا کہ ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ یعنی صدقات قبول فرماتا ہے کا مطلب ہے بشرطے کہ وہ حلال کمائی سے ہو، اس میں اضافہ فرماتا ہے جس طرح حدیث کی روشنی میں آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کی بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغیب والشہادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ فرما دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کچھ کیا ہوا بتلا دے گا۔ رؤیت کا مطلب دیکھنا اور جاننا ہے، یعنی تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہی نہیں دیکھتا بلکہ ان کا علم اللہ کے رسول اور مومنوں کو بھی بذریعہ وحی ہو جاتا ہے۔ یہ منافقین ہی کے ضمن میں کہا جا رہا ہے۔ اس مفہوم کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ یہاں مومنین کا بھی اضافہ ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے علم ہو جاتا ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والے ایک تو منافق تھے، دوسرے وہ جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا لیکن انہیں معافی عطا نہیں کی گئی تھی۔ اس آیت میں اسی گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہ 3 افراد تھے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، یعنی اگر وہ اپنی غلطی پر مصر ہے، اگر وہ خالص توبہ کر لیں تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ فرمایا بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بلائی کے اور کوئی ہماری نیت نہیں تھی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اس میں منافقین کی ایک اور نہایت کبیح حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقعوں پر بیمار اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے۔ ان کی سہولت کے مد نظر ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تبوک کے لیے پابہ رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرما لیا، لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کر دیا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے کمی گاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا اور فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں اور یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں اس میں جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ فرمایا آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر نماز پڑھنے کا جو وعدہ فرمایا اس کے مطابق وہاں جا کر نماز نہ پڑھائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھیوں کو بھیج کر وہ مسجد ڈھا دی اور اسے ختم کر دیا۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کے بجائے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے وہ مسجد ضرار ہے، اس کو ڈھایا جائے تاکہ مسلمانوں میں تفریق و انتشار پیدا نہ ہو۔ اس سے مراد کون سی مسجد ہے اس میں اختلاف ہے، بعض نے اسے مسجد قباء اور بعض نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے۔ سلف کی ایک جماعت دونوں کی قائل رہی ہے، یعنی وہ مسجد جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ وہاں پہ رہیے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت سے اگر مسجد قباء مراد ہے تو بعض احادیث میں مسجد نبوی کو اسس علی التقوی کا مصداق قرار دیا گیا ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مسجد قباء کے اندر یہ صفت پیدا پائی جاتی ہے کہ اول یوم سے ہی اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے تو مسجد نبوی کو بطریق اولا اس صفت کی حامل اور اس کی مصداق ہے۔ آگے فرمایا اس میں ایسے آدمی کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں،
امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی قدیم مساجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی غرض سے تعمیر کی گئی ہوں۔ نیک صالحین کی جماعت اور ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے جو مکمل وضو کرنے اور طہارت و پاکیزگی کا صحیح اہتمام کرنے والے ہوں۔ افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف حار فنہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھا ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مومن کا عمل اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے، جو اس حصہ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے اور مٹی کو ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے، جس پر کوئی تعمیر کر لی جائے تو فوراً گر پڑے۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے گرے گا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ فرمایا ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ دل پاش ہو جائے گا مطلب موت سے ہمکنار ہونا ہے، یعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک اور نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی، جس طرح کہ بچڑے کے پجاریوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی سی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے کہ تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو ان کے جان و مال کے عوض جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جنت عطا فرما دی، جبکہ یہ جان و مال بھی اسی کا عطیہ ہے، پھر قیمت اور معاوضہ بھی اس سے عطا کیا، یعنی جنت وہ نہایت ہی بیش قیمت چیز ہے۔ اس سے آگے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا گیا تورات، انجیل اور قرآن مجید میں۔ یہ اسی سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن پاک میں بھی کیا ہے، اور اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اس بیع پر جس کو تم نے معاملہ ٹھہرایا خوشی مناؤ، یعنی یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ خوشی اس وقت منائی جا سکتی ہے جب مسلمانوں کو بھی یہ سودا منظور ہو، یعنی اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے انہیں دریغ نہ ہو۔ الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ فرمایا وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں۔ یہ انہی مومنین کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے۔ وہ توبہ کرنے والے، یعنی گناہوں اور فحش سے پابندی سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، اور دیگر ان صفات کے حامل ہیں جو آیت میں مذکور ہیں۔ سیاحت سے مراد اکثر مفسرین نے روزے لیے ہیں، اور اسی کو ابن کثیر نے صحیح ترین اور مشہور ترین قول قرار دیا ہے۔ بعض نے اس سے جہاد مراد لیا ہے، تاہم سیاحت سے مراد زمین کی سیاحت مراد نہیں ہے جس طرح کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔ اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں، غاروں اور سنسان بیابانوں میں جا کر ڈیرے لگا لینا بھی اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ رہبانیت اور جوگی پن کا ایک حصہ ہے جو اسلام میں نہیں ہے۔
البتہ فتنوں کے ایام میں اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں جا کر رہنے کی اجازت حدیث میں دی گئی ہے۔ اس سے آگے فرمایا اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، مطلب یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو قول و عمل میں اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو اور ان چیزوں سے بچنے والا ہو جس سے اللہ نے اسے روک دیا ہے، اور یوں اللہ کی حدود کو پامال نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ایسے ہی کاملین مومنین خوشخبری کے مستحق ہیں۔ یہ وہی بات ہے جسے قرآن میں آمنو و عملوا الصالحات کے الفاظ میں بار بار بیان فرمایا گیا ہے۔ یہی اعمال صالحہ کی قدر تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ فرمایا پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اور اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اس کی تفسیر صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ام بزرگوار ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ یعنی مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟ حتیٰ کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ اسی سلسلے میں نازل ہوئی مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم بے علم ہے، اس کی مغفرت فرما دے، یہ آیت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا ہے، یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہے، اسے ہدایت سے نواز دے تاکہ وہ مغفرت کی اہل ہو جائے۔ اور زندہ کفار و مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جائز ہے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياه فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے ان سے فرمایا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کے دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے تو انہوں نے بھی اس سے اظہار برات کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی۔ فرمایا واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، یعنی ابتدا میں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنی اسی مزاج کی نرمی اور حلیمی کی وجہ سے کی تھی۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم۔ فرمایا اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا اس وقت تک اس پر مواخذہ بھی نہیں فرماتا، نہ اسے گمراہی قرار دیتا ہے۔ البتہ جب ان کاموں سے نہیں بچتا جن سے روکا جا چکا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں ان کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ انہیں ان مسئلے کا اس وقت تک علم ہی نہیں تھا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ فرمایا بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے، آسمانوں اور زمین میں وہی جلاتا اور مارتا ہے
اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرى من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، یعنی جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت جیسے اسرا قرار دیا، اس لیے کہ ایک تو موسم سخت گرمی کا تھا، دوسرا فصلیں تیار تھی، تیسرے سفر خاصا لمبا تھا اور چوتھے وسائل کی بھی کمی تھی، اس لیے اسے جیش العسرہ تنگی کا قافلہ یا لشکر کہا جاتا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو، اس کے بغیر بھی رفع درجات اور غیر شعوری طور پر ہو جانے والی کوتاہیوں کے لیے توبہ ہوتی ہے۔ یہاں مہاجرین و انصار کے اس پہلے گروہ کی توبہ اسی مفہوم میں ہے جنہوں نے بلا تعامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جہاد پر لبیک کہا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلل ہو جاتا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ یہ اس دوسرے گروہ کا ذکر ہے جسے مذکورہ وجوہ سے ابتداً تردد ہوا، لیکن پھر جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آئے اور بخوشی جہاد میں شرکت فرمائی۔ دلوں میں تزلزل سے مراد دین کے بارے میں کوئی تزلزل یا شبہ نہیں ہے، بلکہ مذکورہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے شریک جہاد ہونے میں جو تذبذب اور تردد تھا وہ مراد ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اور فرمایا ان تین اشخاص کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی وجہ سے رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ان تین اشخاص یعنی خلفو کا مطلب وہی ہے جو مرجون کا ہے، یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر دیا گیا تھا اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ کعب بن مالک، برارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم، یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے۔ اس سے قبل ہر غزوہ میں یہ شریک ہوتے رہے۔ اس غزوہ تبوک میں صرف تساہلاً شریک نہیں ہوئے، بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو تو گئی ہے، لیکن اب منافقین کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف صاف اعتراف فرما لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد فرما دیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما دے۔ تاہم اس دوران آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت کرنے تک سے روک دیا، یعنی ان کا سماجی بائیکاٹ کروا دیا۔ 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں، چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی۔ مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی اور مذکورہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس پورے واقعے کی تفصیل حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے، ملاحظہ ہو صحیح بخاری۔ اس کے بعد فرمایا کہ زمین ان پر تنگ ہونے لگی اور اپنی جان سے بھی تنگ آ گئے۔ یہ ان ایام کی کیفیت کا بیان ہے جس سے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں گزرنا پڑا۔ اس کے بعد فرمایا انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں، یعنی 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی آہوزاری اور توبہ قبول فرما ہی لی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کرام کی غلطی نہ صرف معاف فرما دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اس لیے مومنین کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقوی یعنی اللہ کا خوف ہوگا وہ سچا بھی ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا سمجھ لو کہ اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومنین سے کچھ اور کوتاہیوں کا صدور تو ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ فرمایا مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو اور دشمنی کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ جنگ تبوک میں شرکت کے لیے چوکا عام منادی کر دی گئی تھی، اس لیے معذورین، بوڑھے اور دیگر شرعی عذر رکھنے والوں کے علاوہ سب کے لیے اس میں شرکت ضروری تھی۔ لیکن پھر جو بھی سکان مدینہ یا اطراف مدینہ میں سے اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ یعنی یہ بھی ان کے لیے زیبا نہیں کہ خود اپنی جانوں کا تو تحفظ کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے تحفظ کا انہیں خیال نہ ہو، بلکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کے تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ یہ اسی سبب سے کہ ذالکہ سے پیچھے نہ رہنے کی علت بیان کی جا رہی ہے، یعنی انہیں اس لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو پیاس، تھکاوٹ، بھوک پہنچے گی یا ایسے اقدامات جن سے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوگا، اسی طرح دشمنوں کے آدمیوں کو قتل یا ان کو قیدی بناؤ گے، یہ سب کے سب کام عمل صالح لکھے جائیں گے۔ یعنی اعمال صالح صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں کسی گوشے میں بیٹھ کر نوافل، تلاوت، ذکر الہی وغیرہ کرے، بلکہ جہاد میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور پریشانی، حتیٰ کہ وہ کاروائیاں بھی جن سے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو یا غیظ بھڑکے، ان میں سے ہر ایک چیز اللہ کے ہاں عمل صالح لکھی جائے گی۔ اس لیے محض شوق عبادت میں بھی جہاد سے گریز صحیح نہیں، چہ جائے کہ بغیر عذر کے ہی آدمی جہاد سے جی چرائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو پیاس لگی اور جو تکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہو، اس سے مراد پیادہ یا گھوڑوں وغیرہ پر سوار ہو کر ایسے علاقوں سے گزرنا ہے کہ ان کے قدموں کی چاپ اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمن کے دلوں پر نظر طاری ہو جائے اور ان کی آتش غیظ بھڑک اٹھے۔ ولا ینالون من عدو نیلا، دشمن سے کوئی چیز لیتے ہوئے یا ان کی خبر لیتے ہیں سے مراد ان کے آدمیوں کو قتل یا قیدی کرتے ہیں یا انہیں شکست سے دوچار کرتے اور مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا ان سب پر ان کے نام ایک ایک نئے کام لکھا گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون۔ فرمایا اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ یعنی پہاڑوں کے درمیان کے میدان اور پانی کی گزرگاہ کو وادی کہتے ہیں، مراد یہاں مطلق وادیاں اور علاقے ہیں۔ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی خرچ کرو گے، اسی طرح جتنے بھی میدان یا علاقے طے کرو گے، یعنی جہاد میں تھوڑا یا زیادہ سفر کرو گے، یہ سب نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوں گی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے سے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ فرمایا اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہ کیا کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کوئی ان کے پاس آئیں گے ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ بعض مفسرین کے درمیان اس کا تعلق بھی حکم جہاد سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جب پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت وعید اور زجر و توبیخ بیان کی گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بڑے محتاط ہو گئے، اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ آیت میں انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو، جیسا کہ تبوک میں ضروری تھا، بلکہ ایک گروہ کی ہی شرکت کافی ہے۔ ان کے نزدیک لیتفقہوا کا مخاطب پیچھے رہ جانے والا طائفہ، یعنی ایک گروہ جہاد پر چلے جائے
وطبقہ طائفتوں یہ محسوس ہوگا اور ایک گروہ پیچھے رہے جو دین کا علم حاصل کرے، اور جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کر کر انہیں انذار فرمائے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے، بلکہ اس میں علم دین سیکھنے کی اہمیت کا بیان، اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے، اور وہ یہ کہ ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں اور مدارس و مراکز علم میں جا کر اسے حاصل کریں۔ اس کے بعد اپنی قوم میں واعظ و نصیحت کریں۔ دین میں تفقہ حاصل کرنے کا مطلب اوامر و نواہی کا علم حاصل کرنا ہے، تاکہ اوامر الہی کو بجا لا سکے اور نواہی سے دامن کشا رہے، اور اپنی قوم کے اندر بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ فرمایا، اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ ان میں کافروں سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان فرمایا گیا کہ الاول فالاول اور الاقرب فالاقرب کے مطابق کافروں سے جہاد کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جزیرہ عرب میں آباد مشرکین سے قتال کیا۔ جب ان سے فارغ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مکہ، طائف، یمن، یمامہ، حجر، خیبر، حضرموت وغیرہ اقالیم پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا، اور عرب کے تمام قبائل فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، تو پھر اہل کتاب سے قتال کا آغاز فرمایا، اور 9 ہجری میں رومیوں سے قتال کے لیے تبوک تشریف لے گئے، جو جزیرہ عرب سے قریب ہے۔ اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قتال فرمایا اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً سے مراد یعنی کافروں کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں نرمی نہیں، سختی ہونی چاہیے، جیسا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم سورہ فتح صحابہ کی صفت بیان فرمائی گئی۔ اسی طرح اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین اہل ایمان کی صفت ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ فرمایا، جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے۔ اس صورت میں منافقین کے کردار کی جو نقاب کشائی کی گئی ہے، یہ آیات اس کا بقیہ اور تتمہ ہیں۔ اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ جب ان کی غیر موجودگی میں کوئی سورہ یا اس کا کوئی حصہ نازل ہوتا اور ان کے علم میں بات آتی تو وہ استہزاء اور مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد فرمایا، جو لوگ ایمان والے ہیں، اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بھی صورت اترتی ہے اس سے اہل ایمان کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوتا ہے اور اپنے ایمان کے اضافہ پر خوش ہیں۔ یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی جس طرح کے محدثین کا مسلک ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ فرمایا، جن کے دلوں میں روگ ہے، اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت ہی کفر ہی میں مر گئے۔ روگ سے مراد نفاق اور آیات الہی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ فرمایا، البتہ یہ صورت منافقین کو ان کے نفاق اور خبث میں اور بڑھاتی ہے، اور وہ اپنے کفر و نفاق میں اس طرح پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی فرماتا ہے۔ یہ گویا ان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ جن سے لوگوں کے دل ہدایت پاتے ہیں وہی باتیں ان کی ضلالت و ہلاکت کا باعث ثابت ہوتی ہیں۔ جس طرح کسی شخص کا مزاج اور معدہ بگڑ جائے تو وہی غذائیں جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں اس کی بیماری میں مزید بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ اور فرمایا کہ ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یفتنون کے معنی ہے آزمائے جانے کے۔ آفت سے مراد یا تو آسمانی آفات ہیں، مثلا قحط سالی وغیرہ، مگر یہ بعید ہے، یا جسمانی بیماریوں اور تکالیف ہیں، یا غزوات ہیں جن میں شرکت کے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ سیاق کلام کے اعتبار سے یہ مفہوم زیادہ صحیح ہے۔
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ فرمایا جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ یعنی ان کی موجودگی میں سورہ نازل ہوتی جس میں منافقین کی شرارتوں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہوتا تو پھر یہ دیکھ کر کہ مسلمان انہیں دیکھ رہے ہیں تو خاموشی سے کھسک جاتے۔ یعنی آیات الہی میں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خیر اور ہدایت سے پھیر دیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں۔ یعنی سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت مبارکہ یہ بیان فرمائی کہ وہ تمہاری جنس سے ہیں، یعنی جنس بشریت سے ہیں۔ وہ نور یا وہ کچھ اور نہیں، جیسا کہ فساد عقیدہ کے شکار لوگ عوام کو اس قسم کے گھورک دندے میں پھنساتے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، یعنی انتن ایسی چیزیں جن سے انسان کو تکلیف ہو، اس میں دنیاوی مشقتیں اور اخروی عذاب دونوں آ جاتے ہیں۔ اسی پیغمبر پر تمہاری ہر قسم کی تکلیف و مشقت گراں گزرتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ان ھذا الذی یسر، بے شک یہ دین آسان ہے۔ اس سے آگے فرمایا جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند ہیں، یعنی تمہاری ہدایت اور تمہاری دنیاوی و اخروی منفعت کے خواہش مند ہیں اور تمہارا جہنم میں جانا انہیں پسند نہیں فرماتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں لیکن تم اسے دامن چھڑا کر زبردستی نارے جہنم میں داخل ہو جاتے ہو۔ آگے فرمایا ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ ساری خوبیاں آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظہر ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خلق عظیم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ الرَّبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین رحمت ہے جو کفر و اعراض کرنے والوں کے مکر و کید سے مجھے بچا لے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہموم فکر و مشکلات کو کافی ہو جائے گا۔ سنن ابن داؤد۔ الحمدللہ رب العالمین۔